افغان اتنے باولے ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی طریقہ بھی پاکستان کی شہریت لینے کا نہیں چھوڑ رہے. جعلی پاسپورٹ بنوانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے وہ بنواتے ہیں. پورا نیٹ ورک پاکستان نے پکڑ لیا ہے جو کہ افغانیوں کے شناختی کارڈ بنا رہا تھا. پاکستان نے افغانستان کو ایک کرارا جواب دیا ہے. وہ جواب دیا ہے تجارت کی صورت میں. پہلے اپنی سیکیورٹی بہتر کرو، اس کے بعد تجارت کے خواب دیکھنا. ابھی تک ہمارا کوئی ایم او یو جو ہے پراپر طور پہ سائن نہیں ہوا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوگی. افغانستان کے اندر سے پاکستان میں دراندازی نہیں ہوگی. اگر ہوئی تو ان کو کرارا جواب ملے گا. اس وقت افغانیوں سے پوچھا جائے کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو وہ کہیں گے پاکستان کی یا یورپ کی شہریت. یعنی کہ پاکستان ان کے لیے یورپ کے برابر ہو چکا ہے. دوسری جو بات ہے کہ آخر کتنی خواتین ایسی ہیں افغانیوں کی جنہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ شہریت کے لیے باقاعدہ طور پہ شادی کر لی. اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی شہریت لینے کی تو افغان اتنے باولے ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی طریقہ بھی پاکستان کی شہریت لینے کا نہیں چھوڑ رہے. اس کے لیے ان کو جعلی شناختی کارڈ بنوانا پڑے، جعلی پاسپورٹ بنوانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے وہ بنواتے ہیں. اور اسی بنوانے کے چکروں میں اب وہ گرفتار ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب ایک پورا نیٹ ورک پاکستان نے گرفتار پکڑ لیا ہے جو کہ افغانیوں کے شناختی کارڈ بنا رہا تھا اور اس کی بیس کے اوپر ان کے پاسپورٹ بن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے افغانستان کو ایک کرارا جواب دیا ہے. وہ جواب دیا ہے تجارت کی صورت میں. افغانستان نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر تجارت کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر چیزیں سستی ہوں گی. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ قندھاری انار ہمارے پاس 50 روپے کلو ہے، جبکہ اس سے پہلے بہت مہنگا تھا. تو دوسری جانب پاکستان نے مکمل طور پر تجارت بند کر دی ہے اور کہا کہ پہلے اپنی سیکیورٹی بہتر کرو، اس کے بعد تجارت کے خواب دیکھنا، ورنہ تجارت آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے آٹا، پولٹری، مصنوعات اور جو دالیں ہیں اور سبزیاں ہیں جو پاکستان سے جاتی تھی، خاص طور پہ آلو، ان تمام کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کر دی ہے. اور اس ایکسپورٹ بند کرنے سے یہ چیزیں پاکستان کے اندر کتنی سستی ہوئی ہیں، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی شہریت کی. تو پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے افغانی اس وقت باولے ہو چکے ہیں. تقریباً 17 لاکھ افغانیوں کو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے اور اس کے باوجود تقریباً 22 لاکھ سے زائد افغانی تاحال پاکستان میں موجود ہیں، جس میں سے 12 لاکھ صرف خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں. اور ان تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو پاکستان سے نہ بھیجا جائے اور یہ کسی طریقے سے پاکستان کے سسٹم میں شامل ہو جائیں یا یہاں پر شادیاں کر لیں تاکہ ان کو باہر نکالنے میں عدالتیں رکاوٹ بن جائیں اور یہ لوگ پاکستان سے واپس نہ جائیں. ایک طرف تو یہ بات ہے، کچھ ایسی خواتین بھی تھی جن کی پاکستان میں شادی نہیں ہو سکی، تو انہوں نے نیٹو کے جو فوجی تھے جس میں جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، اٹلی، یورپ کے جتنے بھی فوجی آئے ہوئے تھے ان تمام کے ساتھ شادیاں کرنے کو ترجیح دی. اور یہ وہ خواتین تھی جو ان کے لیے مترجم یا ان کی ایمبیسی کے اندر یا ان کے لیے کام کرنے کا یا کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں وہ کام کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان کے اندر نہیں رہنا، اگر کل کو یہاں پہ طالبان کی حکومت آتی ہے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا. تو انہوں نے فوری طور پر SIV اسپیشل امیگرنٹ ویزا جو ہے اس کے لیے اپلائی کیا. جن کو وہ ویزے مل گئے وہ اس طریقے سے باہر چلے گئے اور جن کو ویزے نہیں ملے انہوں نے گوروں کے ساتھ شادیاں کی اور یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی. جو امریکی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ایک سال کے اندر ان کو 50,000 سے زائد SIV یعنی اسپیشل امیگرنٹ ویزا جو ہے اس کی درخواستیں ملی ہیں. اور اس درخواست کے اندر شامل ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے بطور مترجم یا اس کی فیملی کے کسی اہلکار نے امریکن فوج کے ساتھ یا برطانوی فوج کے ساتھ بطور امپلائی جو ہے وہ کام کیا ہو اور ان کے لیے سروسز دی ہوں، اور سروسز کا جو دورانیہ ہے 1 سے 2 سال ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ ہائرنگ لیٹر جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ 50,000 خاندان جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ انتظار کر رہے ہیں امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کا. اور یہ تمام لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے امریکن ویزے کے حصول کا انتظار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کو افغانستان کے اندر کوئی جگہ نہیں مل رہی. کوئی پاکستان کے اندر پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی عدالت کا سٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ 50,000 لوگ وہ ہیں جن میں سے کچھ لوگوں نے امریکن فوجیوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں یا امریکن فوج کے لیے مترجم کے فرائض یا دوسرے فرائض جو ہے وہ انجام دیے ہیں اور اپنی شہریت لینے کے لیے اور افغانستان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری جانب جو طالبان حکومت ہے وہ خوشی سے شادیانے بجاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات بہت اچھے ہو گئے ہیں. لیکن افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہر شخص وہاں سے بھاگنے کو تیار ہے. ہم نے اس سے پہلے مختلف جو افغانی ہیں ان سے بات کی تھی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم کسی صورت اب افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے، ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا یورپ میں رہنا چاہتے ہیں.
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہو چکی ہے افغان گورنمنٹ کی، اور وہ افغان گورنمنٹ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مزید مذاکرات نہیں کریں گے اور نہ ہی تجارت کریں گے۔ جو افغان تاجر ہیں وہ کوئی تیسرا روٹ جو ہے اس کو ڈھونڈیں گے اور وہاں سے ہم تجارت شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف پوسٹیں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں ٹماٹر کتنا سستا ہے، ہمارے پاس انار کتنا سستا ہے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے پوسٹیں لگانا سٹارٹ کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان سے ہمارے پاس صرف 4 چیزیں آتی تھی: سیب، انار، ٹماٹر اور کوئی بھی موسمی سبزی، پیاز وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے آتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں سے ہمارے پاس نہیں آتی تھی، جبکہ پاکستان ان کو سوئی سے لے کے ٹریکٹر تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرتا تھا۔ تو پاکستان نے بھی اپنی جو تجارت ہے وہ بند کر لی، اور تجارت بند ہونے سے جو آٹا اور جو پولٹری کا ریٹ ہے پاکستان کے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ جو روٹی اسلام آباد کے اندر 25 روپے، لاہور میں 20 روپے اور پشاور میں 20 روپے، یہ تقریباً بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ دوبارہ پھر سے ان کی جو قیمتوں کے اندر استحکام آیا ہے اور ان کا ریٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آٹا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم کسی بھی صورت میں آٹا نہیں بھیج رہے۔ اور دوسری جو بڑی قیمتیں کم دکھائی دی ہیں وہ پولٹری کی دکھائی دی ہیں۔ پولٹری اسلام آباد راولپنڈی میں 300 روپے زندہ کبھی بھی فروخت نہیں ہوا، لیکن ان دنوں میں فروخت ہوا۔ ایون کچھ دن تو بیچ میں ایسے بھی آئے تھے کہ جب 280 روپے فی کلو کے حساب سے زندہ برائلر یہاں پہ فروخت ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام تر ایکسپورٹ ہم نے بند کر دی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر پولٹری کا جو گوشت تھا وہ سستا ہو گیا، اور اب آہستہ آہستہ اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی جس طریقے سے پہلے بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر تقریباً جو گوشت ہے پولٹری کا وہ 750 سے 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا، جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 600 روپے، KPK کے اندر بھی 600 روپے اور کراچی کے اندر 800 روپے فروخت ہو رہا تھا۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں پاکستان کے اندر بھی کم ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں، کیونکہ پہلے ان کی مانگ زیادہ تھی، سپلائی جو ہے افغانستان کی جانب زیادہ جا رہی تھی۔ اب وہ چیزیں رکی ہیں اور رکنے کا امپیکٹ آیا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ چیزیں سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کا امپیکٹ افغانستان کے اندر کیا آیا ہے کہ وہاں پر پہلے جو روٹی 20 روپے کی ملتی تھی اب وہ روٹی 40 روپے کی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس آٹا نہیں ہے۔ تاجکستان، قازقستان اور چائنا سے وہ آٹا منگوا رہے ہیں، جو کہ ان کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو پولٹری ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور اس وقت لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ پولٹری نہیں خرید پا رہے، چکن نہیں خرید پا رہے، وہ جو اپنے مقامی گوشت ہے یا بکرے ہیں یا بڑا جانور ہے اس کو ذبح کر کے اپنی جو گوشت کی کمی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ فش پاکستان سے بہت زیادہ افغانستان جاتی تھی، تو اس وقت پورے افغانستان کے اندر آپ کو فش نہیں ملتی، کیونکہ پاکستان نے اپنا جو بائیکاٹ ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے، اور افغانی اس وقت روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اوپر سے دھمکیاں لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر سے ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو کہ یہاں پر جعلی شناختی کارڈ بنوا رہا ہے، اور یہ تیسرا بڑا نیٹ ورک ہے جو اب تک پکڑا گیا ہے، کیونکہ 2.5 لاکھ جو شناختی کارڈ جعلی پکڑے گئے تھے اس کے بعد سے مختلف انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی تھی، اور انہوں نے اپنے ہاٹ سپاٹ جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تھے FIA نے اور دیگر اداروں نے۔ تو ان ہاٹ سپاٹ میں اندر جو لوگ پھنستے ہیں ان کے اوپر وہ شکنجہ کس لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک اور سٹوری کی تھی جس میں بتایا تھا کہ 300 سے زائد جو خاندان ہیں ان کو پکڑا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے جعلی شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے، اور اب 5 لوگ مزید جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے جعلی شناختی کارڈ بنوا لیے تھے، اور بنوانے کے بعد اب وہ پاسپورٹ بنوانے کی طرف جا چکے تھے، اور جب وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آگے گئے تو ان کا جو شکنجہ تھا، جو ان کو ایک ٹریپ کیا جا رہا تھا، وہ مکمل ہوا، اور اس مکمل ہونے کے ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا FIA، جس میں علی خان، اجمل، قاسم، احمد اور حمزلہ شامل تھے، اور یہ لوگ پشاور سے گرفتار ہوئے ہیں، اور پشاور کا علاقہ ہے دبگڑی، وہاں کے ایک ہوٹل کے اندر انہوں نے اپنا قیام رکھا ہوا تھا، اور یہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے تھے، یہاں پر افغان مہاجر بن کے رہ رہے تھے، اور اب یہ پاکستان کے سسٹم کے اندر شامل ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ افغانستان کا تو شناختی کارڈ اور افغانستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کے اوپر بیرون ملک سفر کرے، تو ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے ان کو مل جائے، لیکن اب پاکستان کا پاسپورٹ بھی ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں پر بھی ادارے متحرک ہو چکے ہیں، اور تمام تر کارروائی جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جو شخص بھی کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے تو فوری طور پہ ریڈ سپاٹ کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور اس کے خلاف انکوائری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس انکوائری کا ہی نتیجہ ہے کہ اب افغانیوں کی ایک بڑی تعداد بار بار پکڑی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے پیسے دے کر اپنے شناختی کارڈ بنوائے تھے، اور ان شناختی کارڈ کی بیس کے اوپر پاسپورٹ بنوائے تھے، اور پاسپورٹ بنوا کے انہوں نے سعودی عرب جانا تھا اور وہاں سے ورک ویزا حاصل کرنا تھا، یعنی کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، اور وہاں سے جا کے انہوں نے کام کرنا تھا، بھیک مانگنی تھی یا کچھ اور کرنا تھا، جا کے اگر کوئی الٹا کام کر رہا تھا تو پاکستان کا نام جو ہے اس کے اندر بدنام ہونا تھا کہ دیکھیں جی
पाकिस्तानी जो है ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने मुतलका मुख्तलिफ औकात के अंदर आपने देखा होगा कि इतलात आती हैं कि पाकिस्तान से के इतने भिखारी जो हैं वो बैरून मुल्क से पकड़े गए, तो उसमें से बड़ी तादाद जो है वो अफ़गानियों की भी होती थी। ये लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करके यहाँ से चले जाते थे और वहाँ पर जाके भीख मांगते थे या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते थे जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता था। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें रोक दी गई हैं और अब ख़ासतौर पर वज़ारत दाखिला ने और आर्मी चीफ़ की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि अब कोई भी शख्स अगर हम पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, वो कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ भरपूर जो है वो जवाब देंगे। और आर्मी चीफ़ का जो एक बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है। उनकी एक स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि मुसलमान जो है वो खुदा पे यकीन रखता है, अल्लाह पे यकीन रखता है, इसके अलावा वो किसी पे यकीन नहीं रखता। और जब वो अल्लाह पे यकीन रखे किसी की तरफ अगर मट्टी भी फेंकता है तो वो मिसाइल बन जाते हैं और दुश्मन अंधा हो जाता है। तो उनका कहना था कि हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरी निगाह रखेगा, बेशक वो भारत हो, बेशक वो अफ़गानिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, हम उसको अब करारा जवाब देंगे। अब सुकून से बैठने के दिन चले गए। पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, एक हार्ड स्टेट है और हार्ड स्टेट का जो जवाब होता है वो सबको नज़र आता है। और अब आपको नज़र आया कि अफ़गानी कैसे भीख मांगते हुए, कैसे मिन्नतें तरले करते हुए पाकिस्तान के पास आए थे, मगर पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं सुनी थी। फिर आलमी बरादरी ने सालिसी करवा के इन तमाम लोगों को इकट्ठे बिठवाया था और अभी तक हमारा कोई MOU जो है प्रॉपर तौर पे साइन नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जंग बंदी एक्सटेंड होगी और अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी नहीं होगी। अगर हुई तो उनको करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।